السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، میں گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ یوٹیوب پر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام درس کے نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے اسے اپنے دوست احباب تک پہنچانے کی یعنی شیئر کرنے کی بھی ضرور کوشش کریں۔ 4 افراد کی اکلوتی محبوبہ۔ راول پنڈی کی عدالت میں ایک عورت پیش ہوئی جو اپنے شوہر کے خلاف بیان دینے آئی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے 4 عاشق ہیں جن کے نام نذیر، رفیق، بابو اور صادق ہے۔ یہ چاروں میرے سچے عاشق ہیں، ان میں سے کوئی ایک مل جائے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی، لیکن میرا شوہر میرے قابل نہیں اور میرے 4 عاشق مجھے اچھے لگتے ہیں۔ موقع پا کر میں 4 کے ساتھ ایک مرتبہ فرار ہو چکی ہوں اور اب بھی انہی میں سے ایک کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرا پیار سب کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ سبق: ماڈرن تہذیب کے کرشموں میں سے یہ ایک کرشمہ ہے۔ یہ آواز بھی ہے کہ مرد اگر 4 عورتوں کا شوہر بن سکتا ہے تو عورت 4 مردوں کی بیوی کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ چنانچہ ایک عورت کہتی ہے، منہ پھٹے یہ مرد نالائق، خدا کی ان پہ مار، منہ پھٹے یہ مرد نالائق، خدا کی ان پہ مار، حق ہمارا ایک کا اور ان کے حق میں 4 ہاں ہمارے لیے بھی یہ رعایت کیوں نہ ہو، ہاں ہمارے لیے بھی یہ رعایت کیوں نہ ہو، 4 شوہر کی ہمیں بھی تو اجازت کیوں نہ ہو۔ عالی قوانین کے نفاذ کے زمانے میں کراچی میں ایک عورت نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ مرد اگر 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ہم بھی 4 شوہر کریں گی۔ اس پر کراچی کے نمکدان نے اپنی ایک 15 اگست 1962 کی اشاعت میں مناجات سروری کے نام سے ایک نظم شائع کی تھی، جس کا ایک حصہ حسب ذیل ہے: اے میرے خدا، دوائے دل و روح بیمار دے، دوائے دل و روح بیمار دے، نظر کو نیا ذوق دیدار دے، خدایا نہ اب کر تو انکار دے، خدایا نہ اب کر تو انکار دے، وہ شوہر نہ ہو جو دل آزار دے، نہ کر بخل مولا مجھے 4 دے، نہ کر بخل مولا مجھے 4 دے، تیری ذات ہے اکبری سروری، میری بار دیر کیوں اتنی کری، میری بار دیر کیوں اتنی کری۔ اس قسم کی آواز کے ساتھ اب اس قسم کے حادثے بھی ہونے لگے ہیں۔ چنانچہ راول پنڈی کی اس عورت نے اس آواز کو عملی جامہ پہنا کر دکھا دیا، اور داد دیجئے اس انصاف پسند عورت کو کہ فرار ہونے میں اس نے اتنا عدل و انصاف سے کام لیا کہ 4 کے ساتھ ایک مرتبہ فرار ہو کر کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، اور پیار بھی اس کا 4 کے ساتھ ایک جیسا ہے، مگر چونکہ ابھی ابتدا ہے اور دل بھی زنانہ اور کمزور ہے، اس لیے فی الحال یہی اعلان ہے کہ کسی ایک کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 4 کے ساتھ جائے، مرد کے دوش بدوش چلنا ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ کسی ایک کے ساتھ جانا چاہتی ہوں؟ مرد کی اگر 4 ہوں تو وہ 4 ہی کو گھر لانا چاہتا ہے، اور نہ کہ وہ کسی ایک کو گھر لانے کا اعلان کرے۔ مردوں کے دوش بدوش چلنے والیوں کو دل بھی مردوں کا سا پیدا کرنا چاہیے۔
مرد کو خدا تعالیٰ نے حاکم پیدا فرمایا ہے۔ حاکم ایک ہی ہوتا ہے، رعایا میں کثرت ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ رعایا کا فرد ایک ہو اور حاکم متعدد ہوں۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہاتھ کے پنجے میں انگوٹھا ایک اور انگلیاں 4 ہوتی ہیں، مگر ماڈرن دور کی عورت چاہتی ہے کہ پنجہ ایسا ہو کہ جس کی انگلیاں ایک ہوں اور انگوٹھے 4۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، کرسی دفتر پہ عورت کا بٹھانا آج کل، کرسی دفتر پہ عورت کا بٹھانا آج کل، یوں سمجھیے جیسے سر پہ باندھنا شلوار کا۔ ایک انگوٹھا ہے، اس کے ساتھ ہیں 4 انگلیاں، ایک انگوٹھا ہے، اس کے ساتھ ہیں 4 انگلیاں۔ اس طرح ایک مرد ہو سکتا ہے شوہر 4 کا۔ حکایت نمبر 125، ایک عورت اور 9 شادیاں۔ پیرس کی ایک عورت میڈم وینڈری نے اپنے خاوند سے طلاق لے کر کسی دوسرے سے شادی کر لی، پھر اس سے بھی طلاق لے کر تیسرے سے شادی کر لی، پھر اس تیسرے سے بھی طلاق لے کر چوتھے سے، اور پھر چوتھے سے بھی طلاق لے کر 5ویں سے، 6 سے، 7ویں سے، اور 7ویں سے پھر 8ویں، اور 8ویں سے پھر 9ویں خاوند سے شادی کر لی۔ میڈم ونیڈری کا نبھا اس سے بھی نہ ہو سکا تو اس نے 9ویں خاوند سے بھی طلاق لے لی، اور اس کے بعد ایک 9 خاوند سے طلاق لینے کے بعد پھر اس نے اپنے پہلے خاوند کے ساتھ جس سے علیحدہ ہوئے اسے 20 سال ہو چکے تھے شادی کرنے کی درخواست دے دی۔ اس پہلے خاوند سے طلاق اس نے طبیعتوں کے اختلاف کی بنا پر لی تھی۔ یکے بعد دیگرے 9 شادیاں کرنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس نے پہلے خاوند سے طلاق لے کر غلطی کی تھی، چنانچہ اس نے منظوری حاصل کر کے اپنے پہلے خاوند سے پھر شادی کر لی، اور بیان یہ دیا کہ ہماری پہلی شادی اس لیے ناکام ہوئی کہ ہمیں تجربہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے خاوند سے طلاق حاصل کرنے کے بعد اس کی خوبیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ سبق: اسلام میں طلاق بڑی ناپسندیدہ چیز ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میاں بیوی میں تفریق پیدا ہو، لیکن یورپ میں طلاق ایک معمولی بات ہے، اور معمولی باتوں پر طلاق دی اور لی جاتی ہے۔ یورپ کی عدالتوں میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں طلاق حاصل کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور بڑی بڑی عجیب باتوں کی بنا پر۔ چنانچہ ایک لطیفہ ہے کہ یورپ کی ایک عدالت میں ایک میم صاحبہ پہنچی اور بولی، جج صاحب، میرا شوہر میرا مطالبہ پورا ہی نہیں کرتا، لہذا مجھے طلاق دلائی جائے۔ جج نے پوچھا، تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ وہ بولی، میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جب دفتر سے آیا کرے تو میری بہن، میری امی اور میری بلی کا منہ چوما کرے، مگر وہ میرا اور میری بہن کا منہ چوم لیتا ہے، لیکن میری امی اور بلی کا منہ نہیں چومتا۔ جہاں اس قسم کا معاشرہ ہو، وہاں اگر میڈم ونیڈری جیسی عورت پھر پہلے خاوند سے شادی کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ بعض بسیار خور 2-4 روٹیوں اور سالن کی پلیٹیں ختم کر لینے کے بعد یوں کہتے ہیں کہ بھائی، یہ تو ہم نے ابھی صرف نمک مرچ ہی چکھا ہے، کھانا تو ہم اب کھائیں گے۔ کچھ اسی طرح میڈم ونیڈری نے بھی 20 سال تک نمک مرچ ہی چکھا تھا، شادی تو وہ اب کریں گی۔ یوں ہی ایک دوسرے بسیار خور کا قصہ ہے کہ وہ کسی کے یہاں مہمان ٹھہرا تو میزبان نے اس کی بسیار خوری کے پیش نظر اس کے سامنے 20 روٹیاں رکھی۔ جب وہ کھا گیا تو میزبان نے پوچھا، اور لاؤں؟ تو بولا، بھائی زیادہ تکلف نہ کرو،
جتنی لائے ان سے آدھی اور لے آؤ۔ میزبان 10 روٹیاں اور لے آیا، وہ 10 بھی کھا گیا۔ میزبان نے پوچھا اور بولا جتنی اب لائے تھے اس کی آدھی لے آؤ۔ وہ 5 روٹیاں اور لے آیا، وہ 5 بھی کھا گیا۔ میزبان نے پھر پوچھا تو بولا اچھا ان سے آدھی اور لے آؤ۔ وہ 2 روٹیاں اور لے آیا، وہ 2 روٹیاں بھی کھا گیا۔ پھر اس نے آدھی اور صحیح کہا۔ میزبان 1 روٹی اور لے آیا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو میزبان نے پھر پوچھا اب فرمائیے کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگا میرا خیال ہے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی وہیں سے پھر شروع کر دوں، یعنی پھر وہی 20 روٹیاں لے آؤں۔ میڈم ونیڈری نے بھی کچھ ایسا ہی حساب رکھا تھا۔ 9 خاوندوں کا مرحلہ طے کرنے کے بعد اب پھر وہیں سے شروع ہوئی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی۔ میڈم ونیڈری کا یہ پہلا خاوند بڑا خوش نصیب ہے کہ 20 سال کی تجربہ کار بیوی مل گئی، مگر خود یہ پہلا خاوند بھی 20 سال میں کافی تجربہ کار ہو گیا ہوگا، کیونکہ اگر میم صاحبہ 20 سال تک بیکار نہیں بیٹھی تھیں تو صاحب بہادر بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے ہوں گے، بلکہ اتنے عرصے میں دونوں ہی بہترین تجربہ کار بن گئے ہوں گے۔ دیکھیے مغرب کی یہ آزادیاں، دیکھیے مغرب کی یہ آزادیاں، ایک عورت اور 9 شادیاں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ ماڈرن عورتوں کے تعلق سے چند نئی حکایات لے کر کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔